السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج عمران خان صاحب کے حوالے سے جو رپورٹ سپریم کورٹ آئی اس کے مدرجات آپ دیکھ چکے۔ ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے اب، وہ سوال یہ ہے کہ اب کیا ہوگا؟ کیا عمران خان صاحب کو کسی ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا؟ کیا پی ٹی آئی ان کی صحت کو لاحق جو تشویش ہے اسے دیکھتے ہوئے کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے؟ آج جو پریس کانفرنس کی گئی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگوں کی جانب سے جو بات کی گئی، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے پاس پلان آف ایکشن ہے کیا؟ علیمہ خان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کی جو بہن ہے عظمہ خان صاحبہ، انہوں نے دسمبر میں کیا کہا؟ حکومت اس کے اوپر کیا سٹیٹمنٹ دے رہی ہے؟ اور کل جب میں نے انہی پرٹیننٹ موضوعات کے اوپر بیرسٹر عقیل ملک سے بات کی تھی تو ان کا جواب کیا تھا؟ رپورٹ کے مدرجات منظر عام پر آ چکے ہیں۔ 85% ان کی آنکھ کو نقصان پہنچا ہے، دائیں آنکھ ہے، CRVO نامی جو بیماری ہے۔ میں اس ویلاگ کے آغاز میں صحافی اسد اللہ خان جو ہمارے دوست ہیں ان کو بار بار سراہوں گا، وجہ یہ کہ میں ان کو لے کے آیا، ویلاگ میں بھی ان سے میری گفتگو بھی ہوئی، اور آج میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اسد اللہ خان کو خبر کسی پارٹی رہنما، کسی جیل حکام یا کسی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں دی تھی۔ جب اسد اللہ خان نے یہ خبر دی تھی عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے اوپر الزام لگے حکومتی چاہنے والوں کی جانب سے بھی، پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کی جانب سے بھی۔ تو حقیقت کا جائزہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ الزام کیا لگے کہ جی اس کو اسٹیبلشمنٹ نے خبر دے دی ہے، یہ خبر اس نے، علیمہ خان صاحبہ نے خود کہا کہ اسد اللہ خان یہ کیا خبر دے رہے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا خبر دے دی ہے، کیونکہ ان کو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر 2 دسمبر 2025 کو عظمہ صاحبہ نے کہا کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے جب وہ مل کے آخری دفعہ آئی تھیں۔ تو انہیں کیا غلط فہمی ہوئی، مغالطہ ہوا یا کچھ اور؟ اچھا صاحب نے بھی ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی۔ رپورٹ آئی ہے تو اس کی ٹوٹل برعکس ہے۔ رپورٹ اسد اللہ خان کی خبر کی تصدیق کر رہی ہے، اور جو ہم نے اس کے فالو اپ میں چیزیں ڈسکس کی تھی اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ اس رپورٹ کے تناظر میں اب سب سے پہلے مجھ سے سن لیں کہ اسد اللہ خان کے پاس خبر کیسے آئی تھی۔ اسد اللہ خان کو کسی خیر خواہ نے خبر دی تھی، اور وہ خبر اگر بریک نہ ہوتی کہ خان صاحب کی آنکھ میں مسئلہ ہے اور انہیں پمز لایا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ رپورٹ بھی منظر عام پر نہ آتی، ہو سکتا ہے سپریم کورٹ بھی ان ایکشن نہ آتا۔ تو آپ اس میں سازش ڈھونڈنے کی بجائے صحافی کو کریڈٹ دیں، سب سے پہلی بات یہ۔ دوسرا، میرا ڈاکٹر خرم صاحب سے رابطہ ہوا تھا، میں نے اس سے پہلے ویلاگ میں ذکر کیا، یہ مل بھی چکے ہیں، حمید لطیف ہاسپٹل میں بڑے سینئر یہ سرجن ہیں، ریٹنا کے اسپیشلسٹ ہیں، آنکھوں میں ریٹنا کے۔ انہوں نے تجویز کیا تھا ہاتھ سے لکھ کے کہ خان صاحب کی صحت کو یہ CRVO نامی بیماری ہے، سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن نامی بیماری ہے، اور یہ کلاٹ جم سکتا ہے اس میں، اور عمر کا تقاضا بھی ہے۔ ان کی علاج کا طریقہ کار یہ ہوگا، اگر اس میں غفلت برتی گئی تو خدشہ ہو سکتا ہے۔ ان کی رائے جو میں نے رپورٹ کی پچھلے ویلاگ میں اور دیگر ماہرین سے بھی میری بات ہوئی، ان کے مطابق یہ irreversible ہو جاتا ہے۔ اگر اکتوبر سے آن ورڈ عمران خان صاحب کی صحت کو یہ المیہ درپیش تھا اور اس کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا گیا، تو یہ irreversible ہو چکا ہے یا ہو سکتا ہے، اس کا خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو تو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کرنا تو لازم ہو چکا ہے۔ اور جو میری بیرسٹر عقیل ملک سے کل بات ہوئی آن ریکارڈ، میں نے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا جی عدالت خود سے یہ حکم نہیں دے سکتی اس رپورٹ کے بعد۔ تو میں نے ان سے پوچھا پھر، انہوں نے کہا جی میڈیکل ایکسپرٹس کی اوپینین وہ لیں گے۔ تو میرا ان سے سوال تھا کہ اگر میڈیکل ایکسپرٹس، جو آج کورٹ نے بھی کہا کہ میڈیکل ایکسپرٹس کی روشنی میں بالکل عین اسی مطابق یہ چیزیں جا رہی ہیں جو کل میں نے اپنے پروگرام سنو نیوز پہ بات کی تھی، کہ اگر میڈیکل ایکسپرٹس جن کی مدد لے گی کورٹ، جو آج کہا بھی ہے کورٹ نے کہ میڈیکل ایکسپرٹس 16 تاریخ تک ہمیں رپورٹ دیں، ان کا معائنہ کریں، تو اگر میڈیکل ایکسپرٹس کی رپورٹ میں آتا ہے کہ ہاں جی واقعی ان کی آنکھ کو سنجیدہ مسئلہ لاحق ہے، تو اس کے بعد حکومت کیا فیصلہ کرے گی؟ تو انہوں نے کہا حکومت پھر وہی فیصلہ کرے گی جو عدالت حکم صادر فرمائے گی۔ یعنی میری مراد یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب خان صاحب کو اس صحت کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے ہاسپٹل منتقل کرنا، اشفا کہہ لیں، پمز کہہ لیں، یا جو بھی صورتحال وہاں بنے گی، یہ لازم ہو چکا ہے، اینڈ دس از اباؤٹ ٹو ہیپن۔ یہ ہے میری پہلی فائنڈنگ، یہ ضروری بھی ہے۔ ایک ملک کا مقبول ترین سیاسی رہنما ہے، سابق وزیر اعظم ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے جذبات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کی صحت کے ساتھ جو ہوا، رپورٹ میں جو کچھ لکھا ہے، یہ صریحاً غفلت ہے۔ اور جو اس وقت کے سپرنٹنڈنٹ ڈیلا جیل ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انہیں تبدیل پھر کیوں کیا گیا۔ یہ تو عمران خان صاحب اس رپورٹ میں بتا رہے ہیں سلمان صفدر کے ذریعے کہ بار بار وہ ان کی توجہ مبذول کرواتے رہے کہ انہیں صحت کا مسئلہ ہے۔ آئی ڈراپس جو ہیں سمپل 3 ماہ وہ دیے گئے، آئی ڈراپس کے ذریعے تو اس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ پھر جب صورتحال بگڑی، ڈاکٹر عارف کو بلایا گیا، انہوں نے پھر پمز لے کے گئے، اور اس کے بعد آج صورتحال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں 85% جو ان کی آنکھ ہے بینائی سے محروم ہو چکی ہے۔ اور جب وہ سلمان صفدر نے لکھا ہوا ہے، ان کا جملہ ہے پیراگراف نمبر 8 میں کہ جب وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دا پٹیشنر آئیز ور واٹری، ان کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا، اینڈ ہی ریپیٹڈلی یوز اے ٹیشو ٹو وائپ دیم
ریفلیکٹنگ فزیکل ڈسکمفرٹ. بار بار وہ آپ آنکھوں سے ٹیشو صاف کر رہے تھے, ٹیشو کے ذریعے آنکھیں صاف کر رہے تھے, پانی بہہ رہا تھا, اس قدر ان کو بیماری کی علامت واضح تھیں, جو کہ فزیکل ڈسکمفرٹ کے جسمانی طور پر وہ بڑا انکمفرٹیبل فیل کر رہے تھے. یہ کہانی کہ وہ کس سیل میں رکھے گئے ہیں, یہ کہانی کھاتے پیتے کیا ہیں, ورزش کے لیے کیا سامان ہے, کیا سہولیات ہیں, یہ سیکنڈری ہو چکی ہیں. ایک بات البتہ اس رپورٹ میں اور ثابت ہوئی کہ یہ جو کچھ حکومت کے چاہنے والے کہا کرتے تھے جی کہ کروڑوں روپے ان کے کھانے کے اوپر اخراجات آتے ہیں, شاہی کھانا کھاتے ہیں, تڑکے لگتے ہیں, یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی. وہ جو کچھ بھی کھاتے ہیں جس کا انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے سلمان صفدر نے, وہ تو کہتے ہیں فیملی فائنینس کرتی ہے. تو اگر فیملی فائنینس کر رہی ہے تو اس کا کھانا پینے کو کیوں گننا آپ نے؟ اگر فیملی کو جو افورڈ ہوتا ہے وہ بھیجے گی اپنے عزیز کو. یہ تو باقی جو سیاسی قیدی تھے ان کے اہل خانہ کے لیے بھی کھانے آتے تھے. میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ پنجاب میں حمزہ شہباز صاحب جب بھی جیل میں رہے تو چودھری برادران نے کیا خدمت ان کی سب کے سامنے ہے. چودھری برادران سے پوچھ لیں آپ, چودھری پرویز آن ریکارڈ یہ باتیں کر چکے ہوئے ہیں. تو یہ بحث ہی نہیں رہی. بحث یہ رہی ہے کہ خان صاحب کی صحت اور آنکھ کا جو مسئلہ ہے وہ سنجیدہ ہو چکا ہے. عدالت بیچ میں آئی ہے, اس کے بعد ہاسپٹل منتقل کرنا لازم ہے. پی ٹی آئی کا رد عمل کیا ہے, پہلے مجھ سے یہ ذرا 2-3 چیزیں سن لیں. پی ٹی آئی نے آج جو پریس کانفرنس بھی کی وہ ہم نے دیکھی ہے. مراد سعید صاحب کی کہیں اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ خاموشی جرم ہے. پی ٹی آئی نے جو فیصلہ کیا ہے جی کہ پولیٹیکل کمیٹی, کور کمیٹی تحریک تحفظ آئین پاکستان, ان کی میٹنگز ہونے جا رہی ہیں اور آپشنز پر ہم غور کر رہے ہیں. یہ سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے بیان دی ہے اور کہا ہے کہ اب ہم سنجیدہ فیصلے لینے جا رہے ہیں. یہ سہیل خان آفریدی کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ. سہیل خان آفریدی نے یہ بھی کہا کہ اچکزئی صاحب نے جو ان کی صحت کے حوالے اسٹیٹمنٹ دی وہ غلط تھی. اچکزئی صاحب نے بھی کہا تھا نا ان کی صحت ٹھیک ہے. تو بیسیکلی علیمہ خان ہوں, عظمیٰ خان صاحبہ ہوں یا اچکزئی صاحب ہوں, ان کے توسط سے یہ اسٹیٹمنٹس آئی تھیں کہ ان کی صحت ٹھیک ہے. اسداللہ کی خبر کو نگیٹ بھی کیا گیا تھا, لیکن آج اس رپورٹ کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ غلط تھی. یہ غلط کیوں تھی ان کی اسٹیٹمنٹ؟ مغالطہ تھا انہیں, ڈس انفارمیشن تھی, یا کوئی گڑبڑ ہے؟ یہ میں اس بارے میں کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ معاملہ ہے سنجیدہ. اب علامہ راجہ ناصر عباس نے یہ کہا ہے کہ ان کی صحت کو لے کے ہم ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے, انٹرنیشنلی ہم پرسو کریں گے, بین الاقوامی فورمز کو توجہ دلائیں گے, خط لکھیں گے کہ ان کی صحت کو خطرات درپیش ہیں. ایک ان کے رہنما ہے خالد سپاری پی ٹی آئی کے, انہوں نے تھانہ فقیر آباد ہے پشاور میں, وہاں پہ جو سپرنٹینڈنٹ تھے سابق اڈیالہ کے غفور انجم, ان کے خلاف پرچہ درج کروانے کی درخواست دی ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ پورے کے پی کے تھانوں میں اس سپرنٹینڈنٹ کے نام مقدمات درج کروائے جائیں کہ غفلت کے مرتکب یہ ہوئے ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا, ذرا میں واضح طور پہ بتا دیتا ہوں. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے, اب جو ان کے آج پریس کانفرنس بھی ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 دن کے اندر ہم حتمی لاہ عمل طے کریں گے. حتمی لاہ عمل میں کچھ لوگوں نے, پنجاب کے کچھ ایم پی سے جنہوں نے کہا استعفے دیے جائیں اسمبلیوں سے, کچھ نے کہا احتجاج کیا جائے, اڈیالہ کی جانب مارچ کیا جائے, لیکن کسی ایک نقطے پر ابھی اتفاق رائے نہیں ہو سکا. 2 دن کا انتظار کیا گیا ہے. میرا خیال یہ ہے اس میں کہ یہ جو سپریم کورٹ نے ایکسپرٹس کی ملنے کی بات کی ہے, سپریم کورٹ ایکسپرٹس کی ملاقات کے بعد جو حکم نامہ دے گا, پی ٹی آئی حتمی لاہ عمل اس کے بعد دے گی. یہ میری اطلاع بھی ہے اور میری تجزیہ بھی ہے کہ پہلے سپریم کورٹ جو ایکسپرٹس اب بھیج رہی ہے عمران خان صاحب کا معائنہ کرنے کے لیے, ان کی روشنی میں سپریم کورٹ حکم صادر فرمائے گی, اور وہی حکم جو ہے وہ پھر پارٹیوں پر اس کا اطلاق لازم ہو جائے گا. میں نے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اس مدعے کا. مسئلہ فیملی کی موجودگی میں چیک اپ کا تھا, جو سلمان صفدر نے تجویز بھی کیا اور پی ٹی آئی کی استدعا بھی تھی, تو وہ مسترد کیا انہوں نے کہا اسپیشلسٹ کی موجودگی میں جا کے ان کا چیک اپ ضرور کروایا جائے. لیکن سوال اہم ترین یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غفلت ہوئی کیوں, یہ سب یہاں تک کیوں پہنچا؟ جب 10 کیمرے لگے ہوئے ہیں سیل میں, جب ان کی میل ملاقاتوں پہ پابندی ہے, جب سپرنٹینڈنٹ اور دیگر باقاعدہ ان کا معائنہ کرتے ہیں, عام ڈاکٹرز بھی آ جا رہے ہیں, اور وہ ایک عرصے سے شکایت کر رہے تھے کہ مجھے یہ صحت کا مسئلہ ہے, جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جو نئے سپرنٹینڈنٹ آئے ان کو اطلاع کی 16/1/2026 کو, اس کے بعد چیزیں حرکت میں آئیں. اس رپورٹ میں ایک انکشاف اور بھی ہوا ہے کہ نئے سپرنٹینڈنٹ کے آنے کے بعد عمران خان صاحب کی ملاقات ان کی اہلیہ بشریٰ بیگم سے 30 منٹ کے لیے منگل کے روز ہوا کرتی تھی, ہونا شروع ہو گئی. اس سے پہلے وہ بھی نہیں ہوتی تھی. اور سولیٹری کنفائنمنٹ یعنی قید تنہائی کا انہوں نے اس میں ذکر کیا ہوا ہے. جو ان کی رہائش گاہ اس میں گرمی کے موسم میں انہوں نے جو مچھر کیڑے مکوڑے ہیں اس کا ذکر کیا ہوا ہے سلمان صفدر نے کہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور جو کچن اور دیگر چیزیں ہیں, کھانا فریز کرنے کے لیے چیزیں, وہ ناکافی ہیں, جس کی وجہ سے ان کو گرمیوں میں 2-3 دفعہ فوڈ پوائزننگ بھی ہوئی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اب ہم
حکومت کا جواب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ اطاعت آرٹ صاحب سے لے کے اور دیگر نے اس پر رد عمل دیا ہوا ہے۔ بیرسٹر عقیل نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں حکومتی انتظامات سے مطمئن ہے۔ پس ثابت ہوا کہ حکومت کی جانب سے انہیں تمام تر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے بعض رہنما ملاقاتوں کے بعد عوام کے سامنے گمراہ کن بیانات دے رہے ہیں، مگر آج رپورٹ میں کچھ اور ثابت ہوا۔ یہ سمجھ نہیں آئی مجھے کہ یہ اسٹیٹمنٹ کیسے دی گئی ہے۔ یا تو یہ رپورٹ نہیں پڑھی گئی، کیونکہ علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی گفتگو کی آن دی فلور آف دی ہاؤس، اور رانا ثنا نے بھی جواب دیا کہ سیاست نہ کریں صحت کے معاملے کے اوپر۔ یہ ڈاکٹر طارق فضل چوہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ نے واضح کر دیا کہ خان صاحب کو جیل میں وہ تمام سہولیت فراہم کی جا رہی ہیں جو قانون کے مطابق کسی بھی ہائی پروفائل قیدی کو دی جا سکتی ہیں۔ ان کے روزمرہ معمولات، خوراک اور دیگر انتظامات سے متعلق حقائق نے کئی غلط فہمی کو ختم کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں خصوصی مرات اور بہتر سہولیت حاصل ہیں۔ اگر یہ خصوصی مرات اور بہتر سہولت حاصل ہیں، اس سے مراد اگر آپ کی کھانا ہے تو وہ تو خود فائنینس کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ جو حکومت کے وزراء جو بات کر رہے ہیں کہ جی بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں، تو یہ عمران خان صاحب ان کے جو فرینڈ آف دی کورٹ بنے امکس کرائی سلمان صفدر، وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ جو ان کے ذاتی معالجین میں سے ایک میں نے ذکر کیا، وہ کیا بتا رہے ہیں؟ جو ان کو بیماری لاحق ہے، ایک عام بندہ اگر گوگل پہ اے آئی سے بھی اس کی تشخیص کروائے اور پوچھے کہ اس عمر میں اگر یہ مسئلہ ہو جائے تو کیا خدشہ ہوتا ہے؟ بینائی جا سکتی ہے، بینائی مکمل، اور جب بینائی مکمل جاتی ہے تو یہ بیماری ڈاکٹرز کے مطابق تکلیف دہ، دردناک ہوتی ہے، آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کسی بھی آنکھوں کے ماہر سے اس رپورٹ کی روشنی میں وہ پیراگراف بھیج کے پوچھ لیں، یا جو پمز نے رپورٹ جاری کی تھی وہی بھیج دیں۔ پمز نے 5-6 دن پہلے کیا رپورٹ جاری کی تھی؟ اطاعت آرٹ صاحب چل رہے تھے کوریڈور میں، کسی صحافی نے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں معمولی سا پروسیجر تھا، ان کو 20 منٹ میں علاج معالجے کے بعد گھر بھیج دیا گیا۔ یہ غفلت کہیں ہوئی ہے؟ کس سے ہوئی ہے غفلت؟ جب کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور ملاقاتوں پر پابندی بھی ہے، اور وہ بار بار اندر بیٹھا جو شخص ہے پٹیشنر قیدی، وہ کہہ رہا ہے کہ میری طبیعت میں مسئلہ ہے، آنکھ میں مسئلہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر تک ان کی آنکھ ٹھیک تھی۔ پھر لوگوں نے کہا جی کہ وہ 6/6 کا لفظ لکھا ہوا، یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے ممکن۔ آپ یہ بھی کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں۔ یہ 6/6 سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ جی اگر آنکھ کا اینک لگانی ہے تو وہ 6/6 ہو تو اینک نہیں لگتی۔ یہ اندر نزدیک، دور اور آنکھ کی صورتحال کے مطابق اینک لگتی ہے۔ اس کو بھی آپ کسی بھی ماہر سے پوچھ لیں، آپ کو اس کا جواب تسلی بخش مل جائے گا۔ کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ آنکھ میری ٹھیک تھی، لیکن پھر آنکھ میں خرابی آئی جس کی بار بار وہ شکایت کرتے رہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ حکومت یہ کوشش کرے گی کہ یہ پی ٹی آئی کا جو رد عمل ہے اس کو نگیٹ کیا جائے، اس پہ سیاست نہ کی جائے، لیکن حالات یہ جذبات سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہی وہ رد عمل تھا، یہی وہ صورتحال تھی جس سے بچنے کے لیے میری ہمیشہ سے تجزیاتی حس یہ کہتی تھی کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خان صاحب کی صحت کو خطرہ لاحق ہونے دیا جائے۔ وہ ظاہری بات ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ترجمانی یا جذبات ان سے جڑے ہیں تو افورڈ ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک مقبول رہنما ہے، بڑا لیڈر ہے، سابق وزیر اعظم ہے، لیکن یہ سب کچھ ہوا۔ اب اس کی آڑ میں کچھ لوگ ابھی سے تعویلیں دے رہے ہیں کہ جی کیا انہیں باہر بھیجا جائے گا۔ انہوں نے تو اپنی اس پیراگراف نمبر جو بنتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 13 نمبر پیراگراف میں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ That the petitioner Mr. Imran Khan Niazi on a concluding note informed the undersigned that he is mindful of his present incarceration in jail and accordingly has very limited wants، کہ ان کی خواہشات بہت لمیٹڈ ہیں۔ According to him, he expects nothing beyond the basic necessities essential for his survival۔ ان کو کچھ توقع نہیں ہے، کچھ نہیں وہ مانگتے ماں سوائے زندہ رہنے کے لیے بنیادی سہولیات کی فراہمی۔ یہ پیراگراف نمبر 13 کا آخری 2 جملے ہیں جو میں نے پڑھ کے آپ کو سنائے ہیں، تو وہ تو کچھ نہیں مانگ رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس میں یہ کہانی ڈھونڈی جا رہی ہے کہ شاید کوئی ڈیل یا کچھ اور، میں اسے ڈیل کے نام سے تعبیر نہیں کروں گا۔ صحت کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر، کنسرن کے اوپر یہ تبصرے جہاں سے بھی آئیں گے فضول ہیں۔ جو اس معاملے کے اوپر خام خواہ کے مثالیں لگا رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ اب یہ سنجیدگی کا متقاضی معاملہ ہے۔ سب سے پہلے صحت کو لاحق جو خدشات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ پی ٹی آئی کا یہ شکوہ کہ ذمہ دار اور غفلت کے مرتکب افراد سے پوچھا جائے، یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے۔ احتجاج اگر وہ کرتے ہیں یہ ان کا حق بنتا ہے، ان کے رہنما کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے جبکہ وہ دعائیاں دے رہے ہیں کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر یہ تمام ذمہ دار جو کہتے تھے نہیں طبیعت بالکل ٹھیک ہے، وہ الحمدللہ فٹ ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کو معلومات کس نے دی تھی، اور پھر طے کیا جائے کیا کرنا ہے۔ فی الفور ان کو ہاسپٹلائز کیا جائے، اس کے بعد باقی چیزیں دیکھی جائیں گی۔ ہاں اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس ہاسپٹلائزیشن کے چکر میں وہ انگلینڈ چلے جائیں گے یا باہر چلے جائیں گے تو ایسا ہوتا تو پیراگراف نمبر 13 میں یہ نہ لکھا ہوتا۔ میرا نہیں خیال اس کا امکان ہے۔
امکان صرف اسی بات کا ہے کہ علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جائیں، معاملہ فہمی کی جائے، ٹمپریچر کو ٹھنڈا کیا جائے، لیکن فی الحال آج کے دن تک جذبات عوام الناس کے جو پی ٹی کے چاہنے والے ہیں وہ برانگیختہ ہیں، برہم ہیں، اور ہونا چاہیے۔ یہ ویسی ہی صورتحال بن جاتی ہے جب میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹ کا ایشو ہوا تو لیگی حامی جو تھے پریشانی میں مبتلا ہوئے، تشویش ان کو ہوئی، حتیٰ کہ اس وقت کی حکومت نے بھی پریس کانفرنس یاسمین راشد صاحبہ نے کی اور قدرے نرم رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جانے دیا گیا۔ تو یہ اس موقع پہ پوائنٹ سکورنگ کرنا، تانے دینا، خوراک گننی، فلاں گننا، سہولیت کو گننا، اگر سہولیت اچھی تھیں تو صحت کیوں خراب ہوئی؟ فوڈ پوائزننگ کیوں ہوئی؟ ان کو میل ملاقاتوں کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی تھی؟ خوفناک بات وہی ہے جو ڈاکٹر کی میں نے آپ کو بتائی کہ خدشہ بنائی جانے کا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔